کون سا صدقہ ایسا ہے جس کو کرنے سے انسان کی موت بھی ٹل جاتی ہے؟ آج میں انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے بتاؤں گا آپ کو کہ کون سا صدقہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے کیا تو آپ کی انشاءاللہ موت بھی ہوگی تب بھی وہ بھی اللہ کے حکم سے ٹل جائے گی۔ آپ صدقہ کیا کریں؟ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا ویسے بھی کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے اور کبھی کبھی موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ سنیے، ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے اور ایک غریب صحابی اتنی دیر میں آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اچھا دیکھیے، آپ بزرگان دین اسلاف ہمارے زیادہ تر غریبوں سے ہی محبت کرتے ہیں، غریبوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور آقا کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے گفتگو کرنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے آقا کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو غریب صحابی آپ کے پاس بیٹھا ہے کل دوپہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ میرے آقا نے جب سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر پیار آیا کہ کل تک ہی تو اس کی زندگی ہے۔ آقا نے اس سے سوال کیا، یہ نہیں بتایا کہ کل تم مر جاؤ گے، کل تمہارا انتقال ہو جائے گا، یہ نہیں بتایا۔ آقا نے فرمایا، ذرا بتا تیری کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو آج جو بولے گا تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ کہا، یا رسول اللہ، ساری زندگی میں نے میٹھا نہیں کھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں میٹھا کھا لوں، مٹھائی ساری زندگی نہیں کھایا۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے مٹھائی کا انتظام کیا جائے، میٹھے کا انتظام کیا گیا۔ پھر وہ دوسری چیز کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دو خواہشیں، دوسری یہ کہ میرا نکاح نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں میرا نکاح ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کی بیٹی سے خود بخود نکاح طے فرما دیا اور اسی دن نکاح پڑھوا دیا۔ اب یہ گئے گھر پہ اور کل دوپہر کے لیے کہا تھا تو آج دوپہر ہو گئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس گھر میں دیکھو، رونے چیخنے چلانے کی اگر آواز آئے تو مجھے بتا دینا آ کر کے۔ وہ صحابی گئے، کتابوں کے مطابق وہ عصر تک صحابی وہیں رہے لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، وہاں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی دقت نہیں ہے، سارے لوگ خوش ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پتا کرو وہ بندہ کل جس کا نکاح ہوا کہ وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار، جبریل نے تو لوح محفوظ پر جو لکھا تھا وہی پڑھ کر کے بتایا، لیکن وہ آج تک زندہ ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، حضور سے فرمایا گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آج اس کا آخری دن تھا، دوپہر تک ہی اس کی زندگی تھی، لیکن اسے جو میٹھا دیا گیا تھا میں نے اس وقت ایک سائل کو اس کے دروازے پر بھیجا۔ وہ سائل اس کے دروازے پر گیا، اس صحابی کے دروازے پر، اور اس نے کہا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ اور یہ جو غریب صحابی تھا نا، پوری زندگی جس نے میٹھا نہیں کھایا تھا، جب اللہ کے نام سے اس نے مانگا تو اس نے جتنا میٹھا تھا نا سب اٹھا کر کے دے دیا، اور پھر اس غریب نے، اس سائل نے وہ میٹھا کھایا، اور کھانے کے بعد میں اس غریب اور سائل نے کہا کہ اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت فرمائے، اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ بس وہ دعا کرتا چلا گیا، میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا اور اس کے لیے زندگی کو اور بڑھا دیا، اس کی دعا قبول فرما لی۔ تو یہ صدقے کا اثر ہے میرے بھائیوں۔ اپنے اوپر سے صدقہ کیا کرو، اپنے مال کا صدقہ کیا کرو، اپنی جان کا صدقہ آپ صدقہ دیا کرو۔ صدقہ تمام حادثات سے محفوظ فرماتا۔ جب کہیں سفر کرنے جاؤ تب بھی صدقہ نکال کر کے جاؤ، انشاءاللہ حادثات سے محفوظ رہو گے۔ اور سفر پر جاؤ تو دعا بھی پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ سورت بھی پڑھ لیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، صدقہ دے کر کے گھر سے باہر نکلا کرو، اور سنو، جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کا پورا واقعہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے اس لیے میں اس پر روشنی نہیں ڈالتا، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ صدقہ کیا کرو، مال میں بڑھوتری ہوگی، اور صدقہ جیسا کہ زکوٰۃ بھی ایک قسم ہے صدقے کی، وہ فرض کر دی گئی ہے آپ پر، تو زکوٰۃ دو گے تو ظاہراً آپ کو تھوڑے دن تو یہ لگے گا کہ ہم خالی ہو گئے، لیکن انشاءاللہ بڑھے گا۔ جس طرح کسی پیڑ کی چھٹائی ہوتی ہے نا، چھٹائی کے وقت وہ ہلکا لگتا ہے، لیکن جب پھر اس میں پتے کھلتے ہیں، پتیاں نکلتی ہیں،
تو چوگنی ہو کر کے نکلتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کچھ پل کے لیے ضرور لگتا ہے کہ مال میں سے کمی ہوئی، لیکن اللہ 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. تو صدقہ کریں، صدقہ موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے.